حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوئے. صبح کا وقت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوتے ہیں. حضرت علی جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو عجیب و غریب حالت دیکھتے ہیں کہ فاطمہ رو رہی ہے. اب صبح کا وقت ہے, فاطمہ رو رہی, آنکھوں سے آنسو جاری ہے, اور حضرت علی دیکھتے ہیں کہ فاطمہ چکی پیسنے کے لیے تیار ہے, اور قریب میں پانی گرم ہو رہا ہے, اور قریب میں کپڑے رکھے ہیں جس کو دھونا ہے. اب حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں کہ میں تو روزانہ صبح گھر میں آتا ہوں, لیکن کبھی میں نے یہ تو نہیں دیکھا کہ میری بیوی فاطمہ رو رہی ہو اور پانی گرم ہو رہا ہو, کہیں کپڑے دھلنے کی تیاری ہو رہی ہو, کہیں چکی پیسنے کی تیاری ہو رہی ہو. بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا جاتے اور اپنی بیوی فاطمہ سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ کیا معاملہ, یہ صبح صبح فجر کے وقت کیا عالم ہے کہ تم رو رہی ہو اور یہ ساری چیزیں تیار ہو رہی ہیں. روایت کے اندر ہے حضرت فاطمہ کوئی جواب نہیں دیتی. حضرت علی جیسے جیسے سوال کرتے فاطمہ کا رونا اور زیادہ ہو جاتا. حضرت علی بہت سوال کرتے اور فاطمہ دھاڑے مار کر روتی ہے. آخر میں حضرت علی کہتے ہیں کہ تجھے خدا کا واسطہ ہے, مجھے بتا دے تو کیوں رو رہی ہے, اور صبح میں یہ کیا حال ہے کہ پانی گرم ہوتا ہے, کہیں کپڑے دھلے جا رہے ہیں, کہیں کچھ تیاری ہو رہی, آخر کیا معاملہ ہے. بس حضرت فاطمہ رونے لگتی اور رو کر کہتی ہے کہ میں آپ سے کیا بتاؤں, رات کو میں نے خواب دیکھا. حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ رات کو میں نے خواب دیکھا, خواب میں میں نے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, خواب میں میں نے میرے والد نبی کو دیکھا کہ وہ کسی چیز کو تلاش کر رہے, وہ کسی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں. فاطمہ فرماتی ہے کہ میں نے خواب میں میرے والد سے پوچھا کہ اے میرے ابا جان, اے میرے نبی, تم کون سی چیز تلاش کرتے ہو, تم کس کو ڈھونڈتے ہو؟ تو میرے نبی, میرے ابا نے کہا کہ فاطمہ بیٹی میں تجھے ہی تلاش کر رہا ہوں, بیٹی میں تجھے ہی تلاش کرتا ہوں, میں تجھے ہی ڈھونڈ رہا ہوں. روایت کے اندر ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خواب بتاتی ہے اور اس کے بعد اپنے شوہر علی سے کہتی ہے کہ علی, آج میرا یہ آخری دن ہے, میرے نبی نے, میرے والد نے مجھے بتا دیا, اب کچھ ہی دیر میں اپنے خدا کو پیاری ہونے والی ہوں, یہ میرا آخری وقت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دھاڑے مار کر روتے ہیں. روایت کے اندر ہے کہ حضرت علی پوچھتے ہیں کہ اے فاطمہ, ابھی تیرے والد کو انتقال ہوئے 6 مہینے بھی نہیں گزرے, ابھی ان کا غم ہمارے سینوں کے اندر ہے, تیرا انتقال ہو جائے گا, ہم غم کو کیسے برداشت کریں گے؟ فاطمہ جواب دیتی ہے کہ علی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ جس طرح میرے ابا کی وفات پر تم نے صبر کیا تھا, میری وفات پر بھی تم صبر کر لینا. میری ماں بہنیں, اصل بات مجھے یہ بتانی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت خراب سے خراب ہونے لگتی ہے, بخار چڑھنے لگتا ہے. حضرت فاطمہ چکی پیس رہی ہے, حضرت علی ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب یہ بس کرو, آج تمہارا آخری دن ہے, تم ہمیں چھوڑ کر جانے والی ہو, یہ چکی کو پیسنا, یہ کپڑے دھونا, یہ پانی کو گرم کرنا, یہ سب تکلیف کیوں اٹھا رہی ہو؟ فاطمہ رو کر کہنے لگتی ہے, فاطمہ رو کر کہنے لگتی ہے کہ مجھے تمہارا بھی حق ادا کرنا ہے اور مجھے میرے بیٹے حسن اور حسین کا بھی حق ادا کرنا ہے. میں دنیا سے چلی جاؤں گی, میں چاہتی ہوں کہ چکی پیس کر جاؤں, کپڑے دھل کر جاؤ, اپنے بچوں کو نہلا کر جاؤ, تاکہ میرے انتقال کے بعد تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے, تاکہ تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے. روایت کے اندر ہے کہ حضرت علی ان کو سمجھا کر کھڑا کرتے ہیں, ابھی ان کو کھڑا کرتے حضرت علی رو رہے, فاطمہ رو رہی, اتنے میں وہ پیارے بچے حسن اور حسین گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں. میرے بھائیو, سوچو اس ماں کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جو اپنے بچوں کو, حسن اور حسین کو آخری مرتبہ دیکھتی ہے. حضرت فاطمہ دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے, حضرت علی رو رہے, فاطمہ روتی. ان کا رونا دیکھ کر وہ 2 معصوم بچوں کو رونا آ جاتا. وہ 2 معصوم بچے جب روتے ہیں اور اپنی ماں سے پوچھتے ہیں کہ ماں تو کیوں روتی ہے, اپنے باپ سے پوچھتے ہیں کہ ابا جان تم کیوں روتے ہو, علی کوئی جواب نہیں دیتے, فاطمہ کوئی جواب نہیں دیتی. فاطمہ صرف بچوں سے اشارہ کرتی ہے کہ تم میرے والد کی قبر کے اوپر چلے جاؤ, تم میرے نبی کی قبر پر چلے جاؤ. تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ حسن اور حسین دونوں معصوم بچے ہیں, دونوں لاڈلے بچے ہیں, نبی کی قبر کے اوپر جاتے ہیں, ابھی قبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں کہ اندر سے آواز آتی ہے, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آتی ہے کہ اے میرے نواسے, تم اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ, میرے پاس تو تم بعد میں بھی آ سکتے ہو, لیکن آج آخری دن ہے, اس دن کے بعد تمہیں اپنی ماں کا چہرہ نظر نہیں آئے گا.
میرے بھائیو سوچو ان بچوں کے اوپر کیا گزرتی. وہ بچے روتے پیٹتے گھر میں آتے دیکھتے ہیں کہ ماں بھی رو رہی, باپ بھی رو رہا, یہ دونوں بچے آ کر رونے لگتے, اپنی ماں کے گلے لگ جاتے. روایت کے اندر ہے کہ فاطمہ کا بخار اور بڑھتا ہے, شام کا وقت ہوتا ہے. اب حضرت فاطمہ کو یقین ہو جاتا کہ اب میرا انتقال ہوگا, اب میرا آخری وقت آ گیا. میری ماں بہنیں کان کھول کر سنے. حضرت فاطمہ اپنے شوہر کو قریب میں بٹھا دیتی ہے. حضرت فاطمہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قریب میں بٹھاتی ہے اور حضرت فاطمہ کہتی ہے